چیز دی سمجھ بوجھ ہے الف اور بے دا جاننا ضروری. محاورتاً بھی آکھیا ویندا کہ فلانیاں تیں تے اس دی الف بے دا بھی نہیں پتہ. جس لئے باقی ہر شے دی الف بے ہے پھر دین دی بھی الف بے ہو سی. ہور کہیں دی نہ بھی ہوئے فقیر دی توجہ دا مرکزی الف اور بے ہے. اس اتے روشنی بہت سارے لوگاں پائی. باب اللہ شاہ سرکار دا انداز وکھرا سارے نالوں. انہاں دا ایک بڑا مشہور شعر ہے الف اللہ رتا دل مینڈا. ہن ساڑی جڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ساڑی جڑی سوچ ہے وہ حدیث اور قرآن دی آیات دے ظاہر نہ جڑی ہوئی. الف دے بارے چ بے دے بارے چ یا دیگر حروف دے بارے چ اگر اسی کل حرف ویکھیے نا تے 28 حرفن جنہاں وچوں 14 ایسے جنہاں دے نقطے 14 ایسے جڑے بے نقط ہیں. لغت انہاں آکھیا ویندا کہ 14 حرف ہیں نورانی 14 ہیں ظلماتی. ظلمات یعنی اندھیرا. ہن اس نال ایک گل اور جڑی ہوئی کہ اندھیرا بذات خود کوئی شے نہیں. روشنی ہے نا اس روشنی اگر بند کر دیو یعنی روشنی نہ ہوئے تو اس صورتحال اندھیرا کھیندا. یعنی 14 کچھ ایسے عالم وچن کہ جتھے نور ہے. ٹھیک اور 14 دا ایک ایسا بھی رنگ ہے کہ جس اتے حالاں روشنی پئی نہیں. بہرحال الف اور بے وچ بڑی اہمیت ہے. جسے الف سمجھ آ گئی اسے سب سمجھ آ گیا. الف اللہ رتا دل مینڈا. رتا مینڈے مراد ہی ہے کہ اس وچ رج گیا مگن ہو گیا حل ہو گیا. رتا دل مینڈا مینوں بے دی خبر نہ کائی. ساڑے نزدیک بظاہر خصوصاً صاحبان اشارت نزدیک بے دی اہمیت زیادہ سمجھی ویندی. انا نقطہ تو تحت الباء ایک حدیث بھی ہے. لیکن باب اللہ شاہ بڑی عجیب اور وکری گل پہ کریں دن. ان دسیندن پہ الف وڈا نے بے نہ لو. اساں پڑھیا بے وڈی ہے. اور فقیر تو سچ ہی آدھا عدل دی زبان جو ہے. الف اللہ رتا دل مینڈا مین بے دی خبر نہ کائی. بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے ہاں لذت الف دی آئی. ہن واللہ عالم کی راز ہے تفصیل اچ پہنے نہیں کہ بے دی کیوں نہیں نہ سمجھ آئی. شاید بے انہاں وجود اچ نظر آئی بے زرہ بختر اور شمشیر نال نظر آئی. اس ہستا انہاں آکھیا کہ ای پوری صورت ہی نہیں ای اصل کہانی ہی نہیں. ای جنگاں ای دنگل ای معاجرے ای اصل معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. اصل معاملہ اس بے تو پیچھے ہے الف وچ. اگر حروف علم الحروف وچ ویکھیا ون جائے بے بھی اصل وچ الف ہی ہے. کھڑا الف اگر اسیں ہنج کر دیتا ون جائے تھلا نقطہ لا دیتا ون جائے وہ الف بے بن ویندا. بہرحال انہاں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی. پھر آدھے این تے غین دا فرق نہ جانا گل الف نے سمجھائی. ہن این اور غین وچ فرق کوئی نہیں. اگر فرق ہے تو ایک نقطے دا. این تے غین دا فرق نہ جانا گل الف نے سمجھائی. بولیا قول الف دے پورے
جڑے دل دی کرن صفائی، یعنی اس دا ایک مراد ہوئی ہے کہ بے دا ماخذ، بے دا مادہ جس وچوں بے نکلی دراصل او الف ہی ہے۔ اگر حقیقت سمجھنی ہوئے تو اساں توجہ الف والے پلے ہی کرنی ہے، بے بھلیکھا۔ پھر اختصار وقت ہے، بابا بلے شاہ سرکاری بہت خوبصورت اشارے نال ایک گل سمجھائی ہے کہ ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ یہ نہیں آکھا کہ فلانا علم چاہ گنو، علم الاعداد سکھو، علم الحروف سکھو، علم النکات سکھو، یا فلانے علم دی تعلیم گنو۔ انہاں آکھا بھاویں جڑی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، نجات اگر گننی نے تو ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ پھر آدھے نے ایک الف ہو، 2 3 4 ہوئے، یعنی ایک آپ حکلہ ہے۔ ہن الف بندا کنج ہے کہ قلم تساں رکھیا نا تو وہ بن گیا نقطہ، وہ نقطے ہیں تساں لمبا کر چھڑیا تو الف بن گیا۔ ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے سرکار دی بڑی معروف نظم ہے۔ ایک الف ہو کتنے ہوئے؟ 2 3 4 ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے۔ ہن ویکھو نا، اس بھی اگر غور کیتا ونجے کہ عالمین دا شمار ہی کوئی نہیں۔ ایک سیٹلائٹ جس کا نام ہن میں نے ذہن چ نہیں، حاول ہے شاید یا اس طرح دا کوئی نام ہے، جسیں کئی اشرے پہلو خلا وچ بھیج دیتا گیا ہے۔ خلا وچ رفتار دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اگر ایک چیز تساں تیزی نہ سٹ چھوڑی تو اس وچ نہ پیٹرول دی لوڑ ہے نہ ڈیزل دی، وہ اگر اس رفتار وچ سٹ چھوڑی تو پھر اسی رفتار وچ ویندی رہسی۔ اس خلائی شٹل دی رفتار کئی ہزار کلومیٹر ہے فی گھنٹہ، اور پچھلے کم از کم 30 سال تو سفر بھی کریں دی، اور پچھلی رپورٹ سے مطابق وہ ہلاں ساڑھے شمسی نظام جو ہلاں باہر گئی۔ اور پھر ایک اندازہ ہی ہے کہ کئی ارب ہا جڑے ستاریاں دے بارے آکھے ویندے نے کہ اتنے ہو سن، دراصل ستارے نہیں، کئی ارب ہا کہکشاواں صرف، اور ایک کہکشاں وچ کئی ارب ستارے۔ ہن نقطہ اس گل وچ یہ ہے کہ اگر اتنے عالمن، اتنے جہانن، تو پھر ہادی کتنے چاہیے ہو سن؟ یا تو اتنے ہی چاہیے جتنے عالمن، یا کوئی ایجا چاہیے جیڑا اتنے عالمین وچ ایک وقت وچ ایک لحظے وچ بھی موجود نہ ہو۔ 2 3 4 ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اس وچ انہوں کو تفصیلی ٹرواں جو تک بتیریاں گلاں، یا علی کل تساں کی پہلے کھانا نہیں کھانا، کل افطاری ساڑھے پہلے کرنی نے۔ پھر اگو ایک آیا، اس آکھیا سرکار اس سے پہلے نہیں ہوئی نا، ساڑھے کو ہوئے، او کو رل کے 40 لوگاں سرکار افطار آکھ چھوڑیا، وہ افطار بھی ہو گیا۔ لوگاں دا ارادہ ہے کہ برائی کرساں کہ ساڑھے کو نہیں آئے، دعوت دینا سنت ہے اور قبول کرنا فرض ہے۔ اس لیے مسجد گل چھڑی تو پتہ ہی لگیا کہ سارے دے گھر افطاری ہو گئی۔ جھگڑا رسالت معاف کو ٹر گیا۔ انہاں آکھیا جھلیوں لوگوں آدھے تسی بھی سچو، پر کل علی تو ساڑھے کو لے۔ پردے وچوں آواز آئی پاک سیدہ نساء دی، اے اللہ دا سونا سچا نبی، قول صدق دا مالک، تساں سچ فرمایا لیکن کل افطاری ساڑھے کو ہوئی۔ عرش معلیٰ تو پیغام ایک پیغمبر گھن کا آیا، وہ پیدا کہ پاک سچی سین سچ دی خالقہ مالکہ، تساں سچ فرمایا لیکن وعدہ اللہ شریک فرمائندہ کل افطاریاں ساڑھے کو عرش معلیٰ۔ 2 3 4 ہو گئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار، پھر اوتھوں باج شمار ہوئے۔ ایک الف دا نقطہ نیارہ ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ پھر ایک پیغام دیتا سرکار بلے شاہ
کہ کیوں پڑھدا ہے گڈ کتاباں دی. بڑی وزن والی گل ہے اور خوبصورت اشارہ. کیوں چینہ پنڈ عذاباں دی گڈ کتاباں دی انہاں وزن رکھیا پنڈ عذاباں دی ہن ہوئے شکل جلاداں دی. ہن جلاد کی ہوندا؟ جڑا گردن لائے، جڑا انسان دے چنگے اور ماڑے دا فیصلہ کر چھوڑے، جڑا ماڑا اس دی گردن لا چھوڑے. انسان اوہ جڑا دوئیں دا فتوے لائے بھی فلانے چی عیب ہے فلانے چی اوہ لائے سی جس کتاباں وہ پڑھ کے دیاں ہوسن وہ بھائی تینڈی ہی گل غلط ہے تینڈا ہی مسئلہ غلط ہے ٹھیک کر. وہ انسان اصل جلاد صفت ہو ویندا. جلاد صفت اور یزدان صفت فرق یہ ہے کہ یزدان صفات لوگ اپنی تصحیح کریں دن، جلاد صفات لوگ دویاں وچ عیب دیکھتے ہیں. ہن اس الف اتئی زور ہے سرکار دا. بڑی خوبصورت تمثیل سرکار بیان کی تھی کہ بولیا بی بوڑ دا بویا سی. اس وچ ایک لفظ نے استعمال کیتا اکارا، پرانی پنجابی دا ایک لفظ ہے. ہکلے ہیں جڑا ہک رہے ونجا اسے اکارا دن کہ جس میں بوڑ دا درخت بویا نا اپنے آپ مخاطب کر کے پیدن کہ بولیا بی بوڑ دا بویا سی او برچ وڈا جا ہویا سی. پرانی پنجابی درخت ہیں برچ آدن. پھر آدن او برچ جا فانی ہویا سی ایک رہ گیا بی ہکارا ہے. ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. اور اس کی مثال دیتی کہ بی اس وچ زمین وچ بویا او بنیا درخت 50 فٹ 70 فٹ جو بھی اس کی قامت ہے، لیکن جس لئے وہ فانی ہویا نا پچھے وہ ایک بی رہ گیا. وہ اسی اساس سرکار فرمایا کہ اے علی سواڑے نال کوئی محبت نہیں کر سکتا. لا یحبک الا حلالیون ولا یبغضک الا حرامیون. اس ایک بھی دی تاثیر ہے. سرکار فرمایا علی تیرے نال محبت کر ہی کوئی نہیں سکتا سوائے اس تے جڑا حلالی. اور کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا سوائے جس کی نسل عیب ہو سی. ہن اس الف وچوں ایک نقطہ ہے اطاعت دا. یہ بڑی اوپری جی منزل ہے، شروع بہت تھلو ہوندی تو مکدی ہے ہی نہیں. ادب نالو بہت گھٹ چیزاں جنہاں دا مقام بلند ہے. ادب دا مقام بہت ہی سوا ہے، لیکن اطاعت دی فضیلت استے کافی ہے کہ اطاعت دی ادب و تبھی اطاعت واجب ہے. یعنی ادب نالو بھی مقام اس تا سوا ہے. چھوٹی جی ایک مثال تو پھر دم مرتضی سرکار ختمی مرتبت دی محفل ہے بطحا دے مقام ہے. سرکار بیٹھے اور نال اصحاب سرکار دے تشریف فرمان لوگاں ویکھیا کہ ایک ہوا دا بگولا جسے پنجابی ولونا آ دیو وہ نیڑا آن لگ پیا اور جوں نزدیک آوا اس وچ گرد اور غبار زیادہ ہوا بلند ہو گیا، لیکن سرکار رسالت مآب دے قریب آ کر رک گیا. اس وچوں ایک شخص نکلیا اور اس پاک رسول تے سلام کیتا اور آکھیا کہ مالک میں مصیبت ساں پناہ چاہی دی، اگر مہربانی فرمایو ہنا نیک صفت نیک سیرت صحابیاں وچوں ایک امانتاً ساڑے نال ٹور دیو. وہ اللہ دے حکم اور کتاب دے مطابق ساڑے درمیان فیصلہ کرے، ساڑا مسئلہ حل ہو جائے. سرکار فرمایا تو اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، نام تینا کی ہے؟ سکھے میرا نام ہے غطرفہ ابن شمراج، قبیلہ ساڑا ہے بنو نجا، یعنی اسی قوم جنات وچوں. اسی کریں دی اس کے ملائک کو آسمانہ تو جس لئے پیغام آؤں دے خدا دا اسی سن گین دے اس پھر لوگاں وچ گمراہی پھیلاؤں دے اس، کیونکہ پیغام تو ساں مل گیا ہوں دے اسی اس تا متضاد کریں دے اس. لیکن جس وقت جناب تشریف لے کے آئیں اور جناب
پیغام دین دا پہنچایا اساں اسیں تسلیم کر کے دا اس گمراہی تو توبہ کر گئی. اس کم دی وجہ تو ساڈے کچھ لوگ ساڈے مخالف ہو گئے. ان ہن تعداد طاقت ساڈے تو زیادہ ساڑیاں جاگیراں تو انہاں اکثر تک قبضہ کر گئے دا. ساڈے درمیان بغاوت ہو گئی. کوئی اگر تسی امانتاً بھیج دیو ایک آدھ انہاں وچوں اسی وعدہ کرنے ہیں کل صبح تک اسی اسیں اگر خدا دی طرفوں کو حادثہ نہ آ گیا اسی اسیں خیر و عافیت نہ پہنچا چھوڑ ساں. سرکار فرمایا تو اپنی اصل شکل ظاہر کر. اس اپنی جسلے اصل صورت ظاہر کی تھی تو سرکار سلمان اس واقعے دے راوین سرکار آدن کہ اس دی اصل صورت وال ہی وال ہے جسم والا نال بھرے ہے بلند قامت ہے گردن سر لمبا دو اکھیاں پیشانی ہوتا ہے متھے ہوتا ہے اور انہاں دے گرد ہلکے کالے رنگ دے اور جڑے دند ہے وہ درنے والے کو ایڈے جاذبے نظر نے. پھر وہ مڑ کا آکھ ہے کہ اگر انہاں وچوں کو تسی ٹور دیو اسی وعدہ کرنے ہیں کہ اگر کوئی خدا دی طرفوں تو اسی اسیں بخیر و عافیت. سرکار فرمایا تو عہد دینا. اس آکھیا یا رسول اللہ میں سواں گواہ بنا کے سواڑے نہ وعدہ کرے نا. سرکار آکھیا کہ یہ ساڑا دینی بھائی ہے. غطرفہ ساڑا کی ہے. پھر فرمایا ایک بزرگ ہستی بیٹھے حضرت ابو بکر. سرکار فرمایا کی خیال نے. انہوں بزرگ آدمی ہمیشہ محتاط ہوندا زیرک ہوندا سیانا ہوندا. انہوں آکھیا یا رسول اللہ ونجنا کتھے. سرکار فرمایا زمین تھلے. اور زمین تھلے بھی کوئی ویندا. اچھا انہوں آکھیا سرکار میں زمین تھلے کنج ویسا. تو دوسرا ایک میں نے گل ذہن چ آ گئی کہ مالک انہاں دے درمیان کرونا فیصلہ تو میں تیناں دی زبان ہی کونی ہوندی. یعنی عقل مند تو ہوئے نا. پھر سرکار آکھیا اچھا ٹھیک ہے. حضرت عمر علیہ پہلے نکاح کی تھی. سرکار سلمان محمدی روایت کر رہے ہیں اور اس ہستی دا وہ مقام ہے کہ پاک ختمی مرتبت فرمایا کہ السلمان منا اہل بیت. شرق غرب وچ کو ایسی ہستی نہیں گزری جسے یہ شرف ملے ہو. انہاں بھی وہ جواب دیتا. انہاں آکھا کہ سرکار ساں زبان نہیں ہوندی اسی نہ کر سکتے فیصلہ. پھر تیسرے حضرت عثمان ہے رسول پاک دا بھی انتخاب کیسا کیا ترتیب. مالک حکمت جو ہوئے انہاں بھی بالکل وہ جواب دیتا. کو کائنات ایسا بے نیاز ولی بیٹھا ہے جس پلے کائنات مالک دی نگاہ گئی نہیں پوچھیا کیوں کدن کس وقت کن. اسی وقت سرکار ذوالفقار چاہی اور اٹھ کے کھلو گئے. سرکار آکھیا کہ اے ساڑا دینی بھائی ہے تو اس دا مسئلہ حل کرو. سرکار نال نال انہاں دے ٹر پے. سرکار سلمان آدن کہ میں بھی نال نال اگے مولا کائنات نال او جن تو پچھے میں ٹردا ٹردا کوئی صفا دے قریب آ گیا اور ایک وادی آئی تو ختمی مرتبت تے پاک جانشین فرمایا کہ اللہ سلمان تینڈا شکریہ ادا پہ کریں گا. تینڈی منزل اتھوں تک گئی تو ہن ٹر وائیں. اس دوران ہی زمین کھلی. سرکار اور او دینی بھائی داخل ہو گئے. زمین دوبارہ برابر ہو گئی. ہن وعدہ ہے کہ کل صبح تک دا اور سرکار فجر دی جڑی نماز ہے اتھے قریب ادا کروائی پاک رسالت ماں. امیر کائنات دی بظاہر کوئی خبر کوئی نہیں. لوگاں وچ تفشیش تو ہو گئی کہ صبح دا آیا اور صبح تو ہو گئی آئے کوئی نہیں. چہمگوئیاں ہوئیاں لیکن جھکیاں ہوئیاں. پھر آہستہ آہستہ سورج باہر نکل آیا اور زور دا وقت قریب آ گیا. روشنی چنگی بھلی ہو گئی لیکن امیر کائنات کی کوئی خبر کوئی نہیں. جہڑیاں جھکیاں جھکیاں ہیں نا سرگوشیاں تھوڑی جیاں بلند ہو گئیں. سرکار زور دی نماز ادا کروائی. عصر دی نماز آئی
اور نماز تو بعد سرکار پھر کوئی صفات آ ونجن لیکن کوئی خبر نہیں. ہن ان سرگوشیاں بہت بلند ہو گئیاں. لوگ آکھن لگے کہ جڑا اپنے ابن عم یعنی چاچے دے پتر تے فخر کریندا ہے نا کہ خدا اسیں ہی شانہ دیتیاں او اج اللہ کیتا مک گئیاں. او قوم ای جن دی انہاں دا دعا نام ہے فرید. اس جھوٹ بولیا دھوکھا دے گیا تو ابو تراب قتل ہو گئے. ہن جڑے اپنے ان بھی پریشان ہو گئے بھئی سرکار امیر کائنات حالوں تک مڑے نہیں. جس لئے سورج غروب دے بالکل نیڑا پہنچیا نا تے صدف کوہ صفا وچو در حل عطا برآمد ہویا. اور نال اوہ غطرفہ سرکار دے ہمراہ ہوندا پیا. پاک رسالت ماں بڑھ کے دو اکھیاں دے درمیان بوسہ دیتا یعنی اللہ دے پاک رسول اللہ دے چہرے تے بوسہ دیتا اور فرمایا یا علی اتنی دیر کیوں لگی. سرکار فرمایا مولا کائنات اے میرے مالک و ملک اتھا تعداد انہاں دی بہت زیادہ ہی اور ترے میں انہاں راہ دسیں. مالک پہلو میں انہاں آکھیا کہ اللہ اور اس سے رسول تا ایمان گے نیانو. اس کثیر تعداد انکار کر چھوڑیا. پھر میں آکھیا اگر ایمان نہ ہونے دے جزیہ ادا کرو یعنی جرمانہ دیو. انہاں اس تو بھی انکار کر چھوڑیا. پھر میں آکھیا کہ اگر کچھ بھی نہ مندے تو جیڑی زمینہ چراگاواں انہاں دیاں تساں ہڑپ کر گئے دیاں او انہاں موڑ دیو سواں کچھ نہ دے. انہاں اس تو بھی انکار کیتا تو مالک پھر میں تلوار کڈی 80,000 قتل کیتے. باقی تعداد جس لئے نظر کی تھی کہ جان ہونے نہیں بچ دی انہاں بیعت کر گئی دی. تو انہاں وجوہات تو میں دیر لگ گئی. اس الف وچو جڑا ایک نقطہ ہے نا وہ اطاعت اللہ. اطاعت کیوں کیسے کب تو پاک ہوندی. اطاعت جی ہوئی تو خداوند عالم صدقہ اطاعت علی ابن ابی طالب سامی اطاعت تی توفیق عطا فرمائے. بحق آل رسول مولا ساڑیاں مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے. صدقہ آل رسول سواں محمد و آل رسول دی زیارت نصیب فرمائے. وارث حق وارث زمان دے ظہور جلدی فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد.